الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں کو ایک 5 پیجز بلکہ 6 پیجز کا ہینڈ آؤٹ جس کا عنوان ہے کافروں، منافقوں اور یہودیوں سے دوستی کے بارے میں ربانی احکامات، سب کو مل گئی ہے؟ جی سر، جی مل گیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے۔ اچھا، تو آپ اکثر امریکہ جاتے ہیں تو ذرا غور سے پڑھ لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی بھیجیے۔ ہم ایک بات یہاں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن سلوک کا حکم دیا ہے، چاہے کافر یہودی کوئی بھی ہو، لیکن دلی دوستی ان سے نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیں۔ یہ ہے قرآن کا نقطہ بڑا اہم، اور جس نے آپ اس میں پڑھیں آپ کو نظر آئے گا، قرآن پڑھتے وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے جب مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے جا کے اور یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستیاں کرتے ہیں، اور صرف دوستیاں نہیں کرتے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلو، ان کی پیروی کرو۔ تو انشاءاللہ یہ آیات آج میں آپ کے سامنے جب موقع آئے گا تو بتاؤں گا، لیکن آپ برائے مہربانی اب یہ آیات اپنے ان تمام عزیزوں کو بھیج دیں جو باہر ہیں، اور یہ بات وہاں کلیئرلی لکھتے ہیں، مجھے لکھنی چاہیے تھی کہ حسن سلوک کرنا ہے، دوستی نہیں کرنی، یہ یاد ٹھیک رکھیں۔ ہے، ٹھیک ہے سر جی، انشاءاللہ۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر، یا تو یہ بات ہونا کہ تاریخ میں یہ بات غلط، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات جو قرآن میں فرمائی ہے وہ برحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود حق ہے۔ بے شک۔ اس لیے ہم بس قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمارا یقین اور پکا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کی بات حق ہے، کوئی اور بات جو اللہ کے حق کے علاوہ کوئی دوسری بات انہوں نے دوسرے طریقے سے بات کی ہے وہ حق نہیں ہے، حق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ مومن کا ایمان اور یقین ہے، اور وہ حق قرآن و سنت میں ہے۔ بے شک سر۔ اچھا، اب کل ہم نے جو اس کی سورہ مجادلہ کی آیات پڑھی ہیں، آپ نے دیکھا، اور بڑے غور سے اگر آپ نے یہ دیکھا ہو تو قرآن کی جو 9 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، 10ویں ہم نے پڑھنی ہے، اور ان 9 آیات میں سب سے پہلے وہاں اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا تو عربوں میں ایک بہت جہالت کی بات تھی، وہ یہ تھی کہ وہ زہار کا لفظ آیا ہے، زہار یہ ہے کہ وہ شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا، کتنی جہالت کی بات ہے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، گویا اس نے بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دی۔ اب ماں کا درجہ اپنا ہے اور بیوی کا درجہ اپنا ہے، یہ بات کہنا انتہائی خلاف واقع ہے۔ میں نے بڑی تفصیل سے کل آپ کو بتایا ہے کہ اس کے جو احکامات پھر دیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس بری رسم کو ختم کر دیا، اور اگر کوئی جہالت سے کہہ بیٹھے تو وہ کفارہ ادا کرنے کے بعد، جب کفارہ ادا کر دے، اس کی تفصیلات آپ کل سن چکے ہیں، اس کے بعد ان کا میاں بیوی کا تعلق قائم ہو سکتا ہے، لیکن کفارے کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی کلیئرلی بتائی آیت 5 میں کہ کافر بھی کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں۔ اس زمانے میں یہ ڈائریکٹ مخاطبین کون تھے جو اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہے تھے؟ کون لوگ تھے؟ منافقین، قریش، منافقین، مشرکین مکہ۔ جی مشرکین مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ، کیونکہ وہ ڈائریکٹ مخاطب تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی 11 سال 13 سال مکے میں نازل ہوتی رہی، اور وہاں جنہوں نے مخالفت کی ان کو بتا دیا گیا کہ ذرا تاریخ کو دیکھ لو اٹھا کے
کہ جن لوگوں نے پہلے بھی اللہ اور ان کے رسولوں کی مخالفت کی ہے وہ کس طرح اللہ کے غضب کا نشانہ بنے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم عقیدے میں توحید کے بعد ہے آخرت کا یقین، تو اس کی یقین، اس کے بارے میں خوف دلایا گیا تاکہ وہ آخرت کا یقین پیدا ہو اور انسان دنیا میں اپنے اعمال کے حوالے سے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھے۔ اور اس کو بندے کو یاد دلایا گیا کہ جس رب سے تمہارا معاملہ ہے نا وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اس کو تمہاری پل پل کی خبر کی اس کو اطلاع ہے، لہذا جب بھی تم کوئی کام کرو تو یہ بات اگر سوچ لو نا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں غلط کر رہا ہوں تو وہ رب نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ وہ ریکارڈ بھی کرا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور تمہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو تمہیں ثواب یا عذاب، نیکی ہوگی تو ثواب ملے گا، برائی ہوگی تو عذاب ملے گا، وہ مل کر رہے گا، کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے۔ اور 8ویں اور 9ویں آیت میں نجوہ، جو اس وقت منافقین جو یہودیوں کے پرداختہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو ایذا دینے کے لیے انہوں نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے جاری کر رکھا تھا، سرگوشی، اس کو نہ صرف منع کیا گیا بلکہ اس پر صدقہ کی پابندی لگا دی گئی تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ جس ہستی سے وہ سرگوشی کر رہے ہیں وہ عام ہستی نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اس پر وحی آتی ہے، لہٰذا اس کے آداب، اس ہستی کے جو اللہ نے آداب مقرر کی ہیں اس کے عین مطابق ان سے معاملہ کریں۔ یہ تھا کل کی آیات کا خلاصہ۔ کوئی سوال ہو یا کوئی چیز آپ کو ایسی لگی ہو کہ جو سمجھ میں نہ آئی ہو، سوال کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں نا، وہاں ایک بڑا سادہ سا معاشرہ ہے، لوگ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تاکہ وہ سیکھیں دین کو۔ اب آپ دیکھیں کہ دین کو سکھانے کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو جس ہستی آپ کو ہدایت دے رہی ہے اس کا کے آداب، کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور کتنا برگزیدہ ہستی ہے، آپ اس کے حوالے سے اس سے معاملہ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس حیثیت کو جب پہچانوایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، تو آپ دیکھ لیں وہ ایسا ایمان تھا صحابہ اور صحابیات کا کہ انہوں نے آپ کے احکامات پر عمل کرنا، جس سے منع کیا اس سے رکنا، وہ ان کی زندگی کا اہم ترین حصہ تھا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں وہ کیسا معاشرہ وجود میں آیا۔ آج آپ دیکھ لیں، میں ہوں، آپ ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہم ان چیزوں کی بہت کم پرواہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کس قدر ہماری زندگی ڈسپلن کی ہے، کھانا ہو، پینا ہو، آرام کرنا ہو، چلنا پھرنا ہو، بات چیت کرنی ہو، سب کے بارے میں ایسے احکامات ہیں جو ہمارے معاشرتی زندگی کو بالکل سٹریم لائن کر دیتے ہیں۔ آج ہماری بدبختی دیکھیں، شادی بیاہ ہو تو ہندوؤں کی رسمیں، اور دیگر معاملات ہوں تو یہود و نصارہ کی رسمیں، اور آج اپنے معاشرے کو دیکھ، سعدیہ جنجوعہ صاحبہ اپنے موبائل اس کو بند کریں، مائک کو، تو آپ دیکھ رہے ہیں خدا کے لیے جو قرآن کا طالب علم ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کی پوری طرح پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی اس سے اسی طرح مستفید ہوں، اسی طرح وہ معاشرہ بنے جو مدنی دور کا معاشرہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ اچھا، یہ تو اصلاح ہو گئی۔ اس جو اوپر آپ نے دیکھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہار کو ختم کیا اور اس میں وہ راہ نکالی جو راہ خولہ بن سالبہ جو تھی، ان نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی دردمندی اور اخلاص سے شکایت کی، تو رب کیونکہ سن رہے تھے اور رب نے وہاں ارشاد بھی فرمایا، اس کا حل نکل آیا۔ تو دین نے ہماری غلطیوں کی اصلاح کا پورا پروگرام اس کے پاس ہے، کاش ہم وہاں سے اصلاحی پروگرام لیں۔
اپنی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کریں، ہم بھی بالکل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ویسے ہی انسان بن جائیں گے جیسے صحابہ اور صحابیات تھے۔ اب آئیے اس کے بعد اگلا حکم بہت ہی اہم، جس کی خلاف ورزی کر کے آج مسلمان معاشرے کس تباہ کن صورتحال سے دوچار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو تم کشادگی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ جب تم اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق مجلسوں میں کشادگی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آ جائے تو آپ اس سمٹ جائیں تھوڑے سے، تاکہ اس کے لیے جگہ پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح گویا آپ کشادگی پیدا کر رہے ہیں آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ ان کو جگہ مل رہی ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص یہ کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی میں کشادگی پیدا کرے گا۔ اس کے جو جملہ مسائل اور مشکلات ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو آسانی سے حل فرما دے گا۔ یہ رب کی تائید اور نصرت ہے اس شخص کے لیے جو اس مجلس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یا آج کی مجلسوں میں پوری طرح کوشاں ہوتا ہے کہ مجھے کشادگی پیدا کرنی چاہیے آنے والے لوگوں کے لیے سہولت۔ پہلی بات یہ کہ جب ان سے کہا جائے کہ کشادگی پیدا کرو، وہ کشادگی پیدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے بھی کشادگی بخشے گا۔ پھر آگے سے کہ آیت میں وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ مجلس میں جگہ نہیں ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اہل مجلس نے کہا کہ یہ لوگ یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائیں، تو فوراً اس کی تعمیل کی جائے تاکہ مجلس جاری رہے اور جو بات چل رہی ہے وہ لوگ سنتے رہیں۔ اب اگر جب جن سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ اور وہ اٹھ جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تو اللہ تم میں سے ایسے اہل ایمان کو کہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ یہ رب کے نقد انعامات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات مانتے ہیں، ان کی زندگیاں جو کتنی آسان ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ایک ایک ٹکڑے پہ غور کریں، کتنی بڑی نصیحتیں ہیں قرآن کی۔ اگلے ٹکڑے میں فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جو اہل علم ہیں ان کے درجے ہیں۔ بھلا یہاں کس علم، کون سے علم کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ دین کے علم کے بارے میں۔ سر جی ہاں، یہ جو پیچھے قرآن اور ذکر بھی ہوا ہے سنت۔ کہ مجلسوں میں محفلوں میں جو ہے وہ کشادگی پیدا کرو، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ نہیں، نہیں، دین کے علم کے بارے میں، قرآن و سنت کے علم کے بارے میں۔ قرآن و سنت کا علم ہے، اسی میں سے یہ علم ہے۔ تو آپ ایک بات بڑی اچھی طرح نوٹ کر لیں، اگر قرآن و سنت کا علم نہیں ہے نا، اور انسان کے پاس بھلے پی ایچ ڈی ہے، بھلے اس نے ساری زندگی دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے میڈیکل انجینئرنگ، لیکن اس کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، تو قرآن کی زبان میں وہ جاہل ہے۔ کیوں؟ اس کو وہ اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلا رہا، اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے، والذین اوتوا العلم درجات، درجے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین قرآن و سنت کا علم اور اس کے پر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے بتا دیتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، دنیا کی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہو، جو علم سیکھ رہے ہو، جس علم پر عمل کر رہے ہو، وہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ یہ اللہ کی جو علم محیط ہے کہ ہر چیز کا علم اس کو ہے، یہ اگر آپ کو اور مجھے پوری طرح سمجھ آ جائے تو پھر ہم ہر اللہ کے نافرمانی سے بچیں گے اور ہر اللہ کے حکم کرنے والے حکم کی میں سبقت کریں گے۔
آپ دیکھیں ایک آیت کے اندر کتنے احکامات آ گئے ہیں. مثلاً ذرا یہاں دیکھیے، پہلے کہا کشادگی پیدا کرو، وہ کشادگی پیدا کرتے ہیں. پھر اگر محفل کا تقاضا ہو کہ کچھ لوگ اٹھ جائیں تو وہ حکم دو تو اٹھ جائیں. نمبر 3 بتایا اس کے فائدے کیا ہوں گے. معاشرتی فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو اللہ کے دین کا علم سیکھتے ہیں اور اس علم پر عمل کرتے ہیں. اور یہ چیز دنیا میں انسان جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اس کی مائکرو ڈیٹیلز، اس کی چھوٹی چھوٹی جو معلومات ہیں سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں کہ وہ کس طرح کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ اس سے بہتر کوئی ہدایت کا ذریعہ ہو سکتا ہے قرآن کے علاوہ؟ قرآن کو جتنا سمجھ کے پڑھیں گے، جتنا اس میں غور و فکر اور تدبر کریں گے، اتنے ہی موتی، قیمتی موتی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. وہ موتی دنیا میں بھی فائدہ مند اور آخرت میں جنت کا سبب بنیں گے. کوئی سوال اس آیت کے بارے میں؟ آیت 11. سوال تو نہیں سر یہ، لیکن جو آج کل کے علماء جو جانتے بوجھتے قرآن کو سب کچھ سمجھتے ہوئے پیسوں کے عوض بک جاتے ہیں، تو ان کا بھی کیا شر ہوگا؟ آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ ہم دینداروں کا کس قدر ان احکامات کے خلاف عمل ہے. میں ایک اپنا ذاتی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے. میں جب دعویٰ اکیڈمی علماء کو میں قرآن پہ لیکچر دیتا تھا. دعویٰ اکیڈمی اسلام آباد میں کوئی 60-70 عالم ہوتے تھے. کبھی وہ سول کے ہوتے تھے، کبھی آرمی نیوی اور ان کے لوگ ہوتے تھے. تو جب وہ تعارف کراتے تھے تو ان کو یہ بتاتے تھے کہ یہ بندہ جو آپ کو لیکچر دے رہا ہے اس نے پاکستان سے انجینئرنگ، امریکہ سے انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ. تو میری شکل کو دیکھ کے میں ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا، نفرت کہ یہ بندہ ہمیں قرآن سکھائے گا. ہم نے تو 14 سال دارالعلوم میں گزارے ہیں. آپ یقین مانیں جب میں شروع کرتا تو میں چپ کر کے آرام سے بڑے پیار سے بیسک سوال قرآن کے حوالے سے پوچھتا. آپ یقین مانیں وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے کہ یہ کیا ہوا، ہمیں ہی نہیں پتا. اور 1-1.5 گھنٹے کے لیکچر کے بعد وہ اتنے متاثر ہوتے تھے کہ وہ دوڑتے تھے میرا اس کا لیپ ٹاپ اٹھانے کے لیے اور ملٹی میڈیا. تو میں ان سے کہتا تھا نہیں، میں خود اٹھاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی نے اپنا کام خود کیا ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے، میں مسجدوں میں دیکھتا تھا کہ جب وہ باہر آتے تھے تو ایک آدمی ان کے جوتے سیدھے کرتا تھا، جوتے اٹھا کے ان کے پیچھے چلتے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے. اور یہ اللہ کے بندے اس کو منع نہیں کرتے کہ یہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے لیے نمونہ نہ مغرب ہے، امریکہ اور یورپ بھی نہیں ہے، ہندو بھی نہیں ہے. ہمارا کوئی معاملہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل دین ہمیں دیا ہے. اس لیے اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. دیکھیں نا، جب بھی یہ بڑی پیاری باتیں ہیں کہ اگر مجلس چل رہی ہے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، مجلس ختم ہو گئی ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، مسلم کی حدیث ہے، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو بندہ اللہ کے لیے تواضع یعنی خاکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے. آپ دیکھیں خاکساری سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی، اور آپ کے درجہ اللہ نے اتنا بلند کیا کہ آج بھی یورپ اور امریکہ میں، جاپان میں لوگ صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے آپ کو اس اخلاق سے نوازا، اس تواضع سے نوازا، کہ لوگ آج بھی اس کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں. اور مجھے اور آپ کو دیکھ کے لوگوں کے دل میں اسلام کی طرف بڑھنے کا وہ جذبہ نہیں ہوتا. کیوں؟
ہماری زندگیاں اس خاکساری سے، اس عاجزی سے خالی ہے۔ کتنا عاجز ہے وہ مجاہد جو غزہ کا ہے، وہ بچہ جو قرآن پڑھتا ہے، وہ عورت جو بچے کو شہید ہوتے دیکھ کے کہتی ہے، خاکساری کی انتہا دیکھیں، کہتی ہے اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اس کو دیکھ کے جتنے لوگ آج مسلمان ہو رہے ہیں، وہ آپ اور مجھے دیکھ کر اتنے ہی دین سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے رویے وہ نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی شان دیکھیں، یہ اللہ کا کرم دیکھیں کن لوگوں پر، جو اللہ کے لیے زندگیوں کو وقف کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، انتہا دیکھیں، اپنی پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، اپنی کونسلوں کو دیکھ لیں، اکھاڑے بنے ہوئے ہیں۔ کہاں یہ ہے کہ مجلس اتنی پرسکون ہے کہ وہ بندہ آتا ہے، جگہ نہیں ہے، یہ سمٹ جاتے ہیں، جگہ بن جاتی ہے، کوئی ہنگامہ، کوئی شور، کچھ نہیں۔ اور یہاں اب دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں، اپنے اسمبلیوں میں دیکھ لیں کس طرح ایک پارٹی وہاں ہنگامہ آرائی کرتی ہے، جہالت کی انتہا ہے، اور ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے ان کے منہ نوچتے ہیں، ان پر آوازیں کستے ہیں، گھٹیا باتیں کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ کن کا؟ جن کا عمل یہ ہونا چاہیے تھا جیسا آپ اس آیت 11 میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم بہت دور ہیں۔ یہ جو ضلالم بعیدہ ہے قرآن میں کہ گمراہی میں بڑے دور نکل گئے، یہ آج ہم خود مثال ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہم خود اس کی مثال ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس قدر معاشرتی برائیوں کے اصلاح کا کتنا زبردست بندوبست کیا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہم خود قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اپنی اولادوں کو بھی کرائیں۔ یہی اس کا معنی ہے، کو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ۔ کوئی سوال آیت 11 کے بارے میں؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ آگے چلیں۔ سر جی سر جی تھوڑا ایک سا منٹ، ٹکڑا رہتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ ہو میں نے گیا بتا یہ۔ دیا ہے، یہ میں نے بتا دیا ہے کہ جو دنیا میں تم کر رہے ہو، جس نیت سے کر رہے ہو، جس طرح کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کے علم میں ہے، اور تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہاں واللہ، یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ کو ایک بڑی عجیب خاص بات بتاتا ہوں، واللہ بما تعملون خبیر، یہ دھمکی ہے، انذار ہے، کن لوگوں کے لیے؟ کن لوگوں کے؟ نافرمانوں کو بھی۔ جو اس آیت کی نافرمانی کریں، اسپیسیفکلی پہلے اس آیت کو دیکھیں، یا جنرلی جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں، ان کے لیے یہ کیا ہے؟ واللہ بما تعملون خبیر، دھمکی ہے، انذار ہے۔ اور یہی لفظ الفاظ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہیں جن لوگوں نے اللہ کے ان احکامات پر عمل کیا۔ یہ ہے بما تعملون خبیر کا، ایک تو کہ اللہ کو سب پتہ ہے، دوسرا یہ کہ ان لوگوں کے لیے دھمکی ہے جنہوں نے خلاف ورزی کی، اللہ کو پتہ ہے، اور ان قیامت کے دن انہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اور جو اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کے انعامات اور احسانات کا اعلان ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، اس جی آیت سر، کے جی دو سر۔ مطلب ہیں نا، یعنی کہ جی بالکل۔ اب آ جائیے آیت نمبر 12 پر۔ پھر ایک بڑی بری رسم تھی مدینے میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، تو آپ کو پتہ ہے، پہلے وہاں حالات سمجھا کریں جس میں یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں۔
اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینے میں ہجرت کا 13 سال مکے میں گزارنے کے بعد، تو مدینے میں اس وقت 3 یہودی قبیلے بڑے ٹھاٹھ سے آباد تھے، بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے پورے مدینے کو ڈومینیٹ کرتے تھے، ان کا سکہ چلتا تھا، ان کی وہ تھی حکومت تھی، اور یہ اتنے چھائے ہوئے تھے کہ معیشت اور معاشرت انہی کی سند تھی، انہی کی مستند تھی، اور جو لوکل تھے اوس اور خزرج قبائل اور چند اور قبائل، وہ ان کی حیثیت ایک مظاہرے کی تھی۔ لیکن ان یہودیوں کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے وہی نبی ہیں جو ہماری کتابوں میں آیا ہے، لیکن بدبختی دیکھیں کہ یہودیت کے تعصب نے ان کو اسلام قبول کرنے سے روکے رکھا اور وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن یہ اوس اور خزرج، ان میں سے کچھ لوگ مدینے پہنچ کے اور 11 نبوی میں ہی ایمان لے آئے تھے، اور پھر 12 اور 13 میں اس میں اضافہ ہوا، تو یہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے یہ بہت سارے مسلمان ہو گئے۔ لیکن ایک ساتھ ہی اور مسئلہ ہوا، اور وہ یہ کہ انہی کے رشتہ دار جو یہودیوں کے پروردہ تھے، جو کا یہودیوں کے ساتھ بڑا تعلق تھا، وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ جب وہ ایمان نہیں لے کے آئے تو وہ یہودیوں کی طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینی شروع کر دی۔ اگرچہ ایک معاہدہ ہو گیا تھا، اس کی تفصیلات اپنے موقع پر میں بیان کروں گا، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان، لیکن ان یہودیوں نے پہل تو یہ سمجھا کہ بھائی یہاں پہلے یہ جو مسلمان ہیں اوس اور خزرج کے، یہ ہمارے کیا بگاڑ لیں گے؟ ہمارے مظاہرے ہیں، مدینہ میں طاقت ہمارے پاس ہے، قلعے ہمارے ہیں، گڑیاں ہماری ہیں، فوجیں ہماری ہیں، یہ کیا کر لیں گے؟ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے ہیں تو کیا کر لیں گے؟ نعوذ باللہ۔ رب العالمین نے، آپ دیکھیں، ان کا آخری قبیلہ جو تھا بنو قریظہ، وہ جنگ احزاب کے بعد اس کو بھی مدینہ چھوڑنا پڑا، اور 5 ہجری کے بعد مدینہ پاک ہو گیا یہودیوں سے۔ اس کی تفصیل آئیں گی جب موقع تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جب تبصرے آئیں گے جنگوں پر، تو وہیں پر ان کے جلاوطنی اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا ذکر ہوگا۔ تو اب ہوا کیا کہ یہ جو منافق تھے نا اوس اور خزرج کے، انہوں نے کیا تماشا کیا؟ یہودیوں کے اکسانے پر، یہودیوں کے کہنے پر یہ کیا کرتے کہ جھوٹ موٹ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفل میں سرگوشی کی کوشش کرتے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو ایک طرح کی ایذا پہنچائے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا، غور سے سنیے آیت 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے ہو۔ اب یہ منافقین بھی دعویٰ کرتے تھے ایمان کا، تو اللہ کی خطاب ان لوگوں سے ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ہر جو ایمان بات کرے گا، سرگوشی کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کے لیے صدقہ ضروری ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا بھلا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ ذرا ہمیں سوچیں تو صحیح نا۔ اس لیے کہ صرف کام کی بات کریں۔ جب صدقہ دے گا بندہ، صدقہ اللہ کی تعالیٰ کی خوشی کے لیے دے گا، تو پھر اگر وہ نجوہ کر رہا ہے، سرگوشی کر رہا ہے، تو اس صدقے کے نتیجے میں اس کو سرگوشی بھی ٹھیک نیک بھلائی کے لیے کرنی ہوگی۔ بات کو ذرا سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آگے خود فرمانے، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وطہر،
اور یہ زیادہ پاکیزہ ہے کہ اگر تم صدقہ دے کے جب بات کرو گے پھر تمہارے اندر سے وہ جو بے ایمانی ہے، وہ جو منافقت ہے کہ ایزاد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کو اہل ایمان کو، پکے اہل ایمان کو، وہ چیز جو تمہارے اندر سے صدقہ دینے کے بعد تم اس سے اپنے آپ کو نجات حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن آگے اللہ نے پھر فرما دیا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم صدقہ نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ اگر تو تم صدقہ دے سکتے ہو تو بہت پاکیزہ اور بہتر بھلائی کی بات ہے۔ اگر کسی وجہ سے تم صدقہ دے نہیں سکتے اور تمہیں یہ اس بات کا احساس ہے کہ مجھے صدقہ دینا چاہیے تھا، پھر بھی جب تم بات کرو گے تو تم دلیل مت کرو، اور اگر صدقہ نہ دے سکو اور کوئی ضروری بات ہو تم کر لو، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں گنجائش رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہیں اللہ معاف کر دے گا، صدقہ نہ دینا جو ہے اس وقت کو بھی اللہ معاف فرما دے۔ یہ ہے مسئلہ۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر کسی وجہ سے اس کے پاس صدقہ نہیں ہے، بات ضروری ہے تو کر لیں، کیوں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو معاف کر دیا۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ تمہیں اجر ملے گا، اور زیادہ پاکیزہ ہے کہ تم جو ہے وہ صدقہ دو۔ اور اگر صدقہ دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو بغیر صدقہ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں گفتگو کر سکتے ہو، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اب یہ خیال ہی ہمیں پابند بنا دے گا، ان منافقین کو بھی پابند بنا دے گا کہ وہ اللہ کے رسول کی کما حقہ تعظیم اور آداب بجا لائیں۔ کوئی سوال آیت 12 کے بارے میں؟ سر اس ٹائم اتنا زیادہ لوگوں کے پاس اماؤنٹ بھی نہیں ہوتے تھے کہ بھی وہ صدقہ دے سکیں، تو پھر اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے ہی بات کرنی پڑھنی کی نا پھر اس کو۔ دیکھیں، صدقے کے لیے وہ کنڈیشن تو نہیں تھی، وہ تو ایک کھجور بھی صدقے میں دے سکتے تھے، چند کھجوریں بھی دے سکتے تھے۔ دیکھیں، قرآن نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ صدقے میں آپ جناب آپ کی جتنی وسعت ہے اتنا دیں، لہذا صدقہ اتنا ہی آپ دیں گے جتنی آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے۔ اچھا، اب سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 13 میں اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے ہو اس بات سے کہ سرگوشی میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا، اور اچھا اگر تم ایسا نہ کرو، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے معاف کر دیا۔ اب یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر لوگوں نے بالکل بات چیت میں بڑی احتیاط برتنی شروع کر دی، ظاہر ہے صدقہ نہیں ہے تو حکم آ گیا ہے، اگر یہ گنجائش ہے، لیکن گنجائش اس وقت ہے کہ جب آپ بات کرنے کا مقصد سراسر بھلائی ہو۔ تو اب جب وہ اس بات سے ڈر گئے تو اللہ رب العالمین نے بھی گنجائش ان کے لیے پیدا کر دی کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو اللہ نے تمہیں اس بات پر معاف کر دیا۔ لیکن بڑی اہم بات ہے آگے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھو، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تین کام ضروری ہیں، منافقوں کو بھی کہہ دیا کہ یہ تین کام کرو گے تو نفاق سے انشاءاللہ تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اخلاص سے اقامت نماز کرو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرو، بندوں کا حق دو، اور تیسری بات، ہر معاملے میں اطیعوا اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں کرو؟ ساتھ دھمکی دے دی، واللہ خبیر بما تعملون، جو بھی عمل تم کر رہے ہو، بھلائی کا یا برائی کا، اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ یہ بات اگر ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائے نا کہ رب کو سب پتہ ہے،
تو پھر میں اور آپ وہی کریں گے جو رب کو پسند ہے، اور اس سے باز آ جائیں گے جو رب کو ناپسند ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسلام کس طرح قرآن اور سنت اصلاح کرتے ہیں۔ جب صدقہ کا حکم دیا تو لوگوں نے اس حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشیوں کا سلسلہ بہت کم ہو گیا۔ لیکن ظاہر ہے سرگوشی ضروری بھی ہے کہ کچھ چیزیں تخلیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلائی کے بارے میں اور دیگر چیزیں بتانی ضروری ہیں مسلمانوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ لیکن 3 کام مومن کی زندگی میں کبھی اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، یاد رکھیں۔ اعمال میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہے، جس کا بار بار ذکر ہے قرآن میں، جس کو آج ہم نے نگلیکٹ کر دیا ہے۔ اس لیے کہ نماز وہ پہلا عملی ثبوت ہے ایمان کا جو مومن دیتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے۔ اگر وہ نماز کی اقامت کی طرف دوڑ پڑتا ہے تو مومن ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا اصطلاح یاد رکھیے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ فرض ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ میں دوسری جتنے بھی صدقات اور خیرات ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے مومن کو کرنا ضروری ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ فرض ہے، لیکن باقی جو صدقات اور وہ جو ہیں خیرات، ان کا نام بھی انفاق فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کو بھی مومن کو سر انجام دینا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آیت نمبر 13 کے بارے میں۔ سر جی ایک منٹ۔ جی سر جی، فرمائیں۔ جی یہ جی زکوٰۃ جب دینی ہوتی ہے تو مطلب کسی کو جب دینا چاہے تو بتا کے دینی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کر دیں؟ اچھا، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے بندہ جو یقینی ہے لیکن وہ ایسا مسکین اور سفید پوش ہے کہ وہ شاید آپ سے اگر آپ نام دے کے دیں تو وہ نہیں لے گا، تو ایسے آدمی کو آپ چپکے سے دے دیں اور یہ نہ بتائیں، کیوں کہ وہ پہلے سے ہی اس بات کا تہیہ کیے ہوئے کہ میں نے زکوٰۃ اور صدقات نہیں لینے۔ تو اگر آپ اس کو یہ بتائیں گے تو وہ انکار کر دے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑا مجبور ہے، اس کو تو نہ بتائیں۔ اب آپ ایک شخص کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور ساتھ بتا بھی دیتے ہیں، تو اس کو پتہ ہے، اس کو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پیسہ میں کس مصرف سے میں لگا سکتا ہوں، کیونکہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ تو بتانا اور نہ بتانا یہ حالات پر منحصر ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جی جزاک اللہ سر، سمجھ آ گئی۔ اچھا، اب آیت 12 اور 13 آپ نے کہا کہ بالکل کلیئر ہے۔ اب آ گیا مسئلہ جو میں نے آج آپ کو 5 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے۔ آیت نمبر 14 بڑی اہم بات ہے، اور ذرا آج آپ مسلمان حکومتوں کو دیکھیے، بالکل وہی چیز جہاں منع کیا وہ ہم آج سر عام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری الی الذین، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، کیا تو نے ان لوگوں کے بارے میں غور نہیں کیا؟ کون لوگ؟ تولوا قوما غضب اللہ علیہم، جنہوں نے دوست بنایا ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے۔ کن کو دوست بنایا؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور آپ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا۔
اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ مغضوب کون لوگ ہیں؟ سر یہود، سر یہ منافق لوگ، نافرمان لوگ. سر یہود ہے نا. اچھا آپ بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے، یہود کیوں مغضوب ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں. بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہر آدمی مثل یہود جو ہے وہ مغضوب ہے. مثل یہود کون ہے؟ یہود وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی شریعت، موسیٰ کی شریعت اور تورات کو چھوڑا اور اس کے خلاف گئے. آج کیا مسلمان قرآن کو چھوڑ کر قرآن کے خلاف کام کر کے مغضوب نہیں ہیں؟ بتائیں مجھے. بالکل جی ہیں سر، سر. ان کے پاس بھی علم تھا، 100% سر. سب کے پاس بھی علم تھا، ہم لوگوں کے پاس بھی علم ہے لیکن عمل نہیں ہے. آپ میری بات سنیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے مغضوب کو بڑا کھول کے بیان کر دیا ہے. ہم اور آپ فوراً کہہ دیتے ہیں جی یہ آج تو غیر المغضوب یہودیوں کے لیے ہے، خدا کے لیے سے باز آ جائیے. یہ ہر اس شخص کے لیے جو مثل یہود ہے. آج قرآن کی مخالفت مسلمان اس سے کہیں زیادہ کر رہے ہیں جتنا یہودی تورات کے خلاف کر رہا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں. سر بالکل ٹھیک، ایسی بات ہے. اس لیے جب آپ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں صرف یہودیوں کو نہیں آپ کو ٹھہرانا چاہیے مغضوب. ہر قوم جو مثل یہود ہے، مسلمان اگر قرآن کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو یہودی نے تورات کے ساتھ کیا تو یہ بھی مغضوب ہے. آپ یقین مانیں، میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ جب علماء کو میرا لیکچر ہوتا تھا تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ غیر المغضوب کا کیا مطلب، فوراً یہودی کہہ دیتے تھے بس. اور آج ہم خود یہودیوں سے آگے ہیں. تو ذرا قرآن کے منشا کو تو سمجھیے. اب یہاں آیت میں واپس آئیے. الم تر الی الذین، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، تولوا قوما غضب اللہ علیہم، وہ ان کو دوست بناتے ہیں جو یہودی ہیں. غزہ کے معاملے میں دیکھ لیں، آنکھیں کھول کے دیکھ لیں، آج ساری امت کے حکمران کس کے ساتھ ہیں، کس کے دوست ہیں؟ یہود کے ساتھ. یہود و نصارہ. آیت آپ کے سامنے ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کے دوست ہیں. آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کہہ رہے ہیں. اور آگے سنیں رب نے کتنی بڑی حقیقت ہمارے سامنے رکھ دی. ما ہم منکم، یہ تم میں سے نہیں. اگر یہ تم مومنوں میں سے ہوتے تو یہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کبھی نہ کرتے. ولا منہم، یعنی یہ منافق نہ تمہارے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ، ان یہودیوں کے ساتھ. یہ مکے میں بات ہو رہی، مدینے میں بات ہو رہی ہے نا. تو وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. جب مسلمان ان پہ گرفت کرتے تھے نا تو قسمیں کھا کھا کے آپ تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ خوب جانتے ہیں. منافق کا دل اندر سے بالکل، کیونکہ اس کو وہ اپنے مفاد کے ساتھ ہے، نہ یہودیوں کے ساتھ ہے نہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. لیکن یہودیوں کے ساتھ اس لیے ہے بوقت ضرورت کہ وہ ان کا دین جو ہے اسی دین پہ وہ عمل کر رہا ہے. اگر دین اسلام پہ ہوتا تو کبھی یہودیوں کا دوست نہ ہوتا، کبھی یہودیوں کا کہنا نہ مانتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار ہوتا. اسی آیت کے بارے میں آپ کے پاس پورے قرآن سے ساری آیات ہیں جو یہودیوں، کافروں، منافقوں وغیرہ سے دوستی کے بارے میں ہیں. وہ ساری کی ساری آیات آپ کے سامنے ہیں، دیکھ لیں. سر جی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی کہہ رہا ہے کہ باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے کھول کھول کے بات بالکل واضح کر دی.
اور سمجھانے میں کوئی کسر چھوڑیے. چھوٹی سی آیت میں آپ دیکھ لیں. نہیں بالکل بھی نہیں. اچھا اب ذرا اس ہینڈ آؤٹ کو پکڑیے. میں چند آیتیں صرف اس میں سے پڑھوں گا. باقی آپ دیکھیں نا, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان آیات کو جو اتنی محنت سے پورے قرآن سے جمع کی گئی ہیں, ان کو آپ خود پرنٹ کرا کے پڑھیں, اپنے عزیزوں کو بھیجیں. اور ان چیزوں کو سب سے ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان پہ عمل کریں, ورنہ قیامت کے دن اگر ہمیں اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں یہودیوں کی بات پسند ہے یا ہندوؤں کی بات پسند ہے, کسی بھی حکم کے بارے میں, چاہے وہ شادی, نکاح, طلاق, مرنا, جینا, کمانا, خرچ کرنا, کوئی چیز ہو, اگر اللہ کے حکم پہ مطابق نہیں ہے تو وہ غیر اللہ کے حکم کے مطابق ہے. یہی دوستی ہے. آج پاکستان میں اگر میرے گھر میں مجھے وہ چیزیں پسند ہیں جو یہود و نصارہ کو وقت میں پسند ہیں, تو آپ یقین مانیں میں بالکل ان کے دین پہ چل رہا ہوں. مجھے وہی چیزیں پسند ہیں جو ان کو پسند ہیں. لیکن اگر مجھے پسند اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے تو میں مومن ہوں انشاءاللہ. اس لیے انہی چیزوں کو سمجھیں. آج ہماری زندگیاں پرتعیش کیا نہیں ہے جو ہمارے پاس ہونا چاہیے. اگر اللہ نے ذرائع دیے ہم سارے کھپا دیتے ہیں, اور اللہ کی یہ ذرائع اور وسائل اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. اللہ نے قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب لینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس بات کو سمجھیے, اس بات کو پوری طرح پلے باندھیے. قرآن بار بار ہمیں ریمائنڈ کرا رہا ہے. یہ 5 صفحات پر آیات ہیں آپ کے سامنے, ایک آیت نہیں ہے. کتنی آیتیں دیکھیں اور کس طرح اللہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت 82 ٹاپ پہ ہے, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. کتنی بڑی حقیقت ہے. قرآن میں ہزاروں سال پہلے اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا, آج بھی دیکھ لیں. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ کون لوگ ہیں؟ یا یہود ہیں یا مشرکین ہیں. تو مشرکین اور یہود مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت ہیں. اب آپ دیکھ لیں, تاریخ پوری اٹھا کے دیکھ لیں, اور آج جو یہود نے کی, پہلے عیسائیوں کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, ویسٹ کو دیکھ لیں, کیا کیا انہوں نے افغانستان میں, کیا کیا انہوں نے صدام کے ساتھ, کیا کیا انہوں نے لیبیا میں. یوں گنتے جائیے. اور ہندوؤں کو دیکھ لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا کر چکے ہیں. تاریخ پوری گواہ ہے. اب اگر آپ جائزہ لیں تو سارے مسلمانوں حکمرانوں کے جو پیر و مرشد ہیں وہ کون ہیں بھلا؟ بتائیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر آج سے یہود کو بنایا ہوا ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا یہ کتنی آپ عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں. کون سا مجھے ایک مسلمان حکمران بتائیے, ایک جس نے اللہ اور رسول کو سپریم مانا ہو, ایک بتا دیں. میں آپ کو ہر ایک کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح یہود و نصارہ کا پیروکار ہے. سوچ کے بات کیا کریں, الٹ بات تو نہ کیا کریں خدا کے لیے. اللہ تعالیٰ کس سختی سے منع کر رہے ہیں. نساء کی 144 آپ کے سامنے ہے. یا ایھا الذین آمنوا, خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے, مجھ سے اور آپ سے. لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی مت بناؤ. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اور آج پوری مسلمان امت کے جو لوگ وہ ہیں حکومتیں, وہ کس کو اپنا ولی بنائے ہوئے ہیں؟ انہی کو یہود اور نصارہ کو. یہود کو.
آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. آپ اندازہ کریں اس حال میں جب یہودی مسلمان بچوں، عورتوں، بوڑھوں، مریضوں، ہسپتالوں کو اور وہاں خوراک نہیں پہنچنے دے رہے، اور یہ کیسے حکمران ہیں آج بھی یہود کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ اسلام آباد میں ایک لڑکا تو کیا تھا، وہ ساری تفصیل اب آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ اس نے ایک دو بچوں کو شہید کر دیا اور کچھ جو بڑے شدید زخمی کر دیے. اور یہ مظاہرہ پرامن مظاہرہ ہو رہا تھا مجاہدین فلسطین کے حق میں. جی سر. سوچیں، ان آیات کو پڑھیں اور اپنے رویے کو دیکھیں، اپنی حکومتوں کے رویوں کو دیکھیں. سبحان اللہ و بحمدہ. رب کے کرم دیکھیں، رب کی ذرا آپ آیت نساء کی 139 دیکھیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. کیا وہ لوگ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے پاس عزت ہے؟ فإن العزت للہ جمیعا. ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. آپ کے پڑوس میں افغان مجاہدین جن کے پاس کھانے پینے کا بھی پورا سامان نہیں تھا، انہوں نے شکست دی ہے کس کو؟ امریکہ کو، جو ہمارا پیر و مرشد ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تاریخ گواہ ہے. اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں مانیں تو پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حساب دینا ہوگا تو سوچ لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر وہ جو بچہ شہید ہوا ہے نا، اس کے فون کے میسیجز چیک کیے گئے ہیں. وہ کہہ رہے پچھلے 3 دن سے نا وہ شہادت کے بارے میں اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو اطلاع دے رہا تھا کہ میں شہید ہونے والا ہوں، مجھے شہادت مل اللہ گئی. اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کس درجے دیکھیں کو یہ غزہ کے کس غزہ کے درجے لوگ کو پہنچ شہید گیا ہوئے. میڈم، کس درجے کو پہنچ گیا؟ اپنی اس آرزو میں سبحان اللہ. مخلص تھا، اللہ نے قبول کر لی. ہاں جی. اس بدبخت کے ہاتھوں اس کو وہی اجر ملے گا جو وہاں یہودیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو شہادت پہ مل رہا ہے. یہ انشاءاللہ. رب ان لوگوں کو ضرور نوازتا ہے جو رب کے لیے مخلص ہوں. سبحان اللہ. یہ تو آپ نے بڑی کمال کی بات بتائی ہے. سر میں یہ ویڈیو آپ کو بھیجوں گی، آپ کے گروپ میں لگائیے گا. ذرا سینیٹر مشتاق صاحب جب لے کے گئے ہیں نا جناب اس کے میت، تو وہ کہہ رہے تھے میں گھبرایا ہوا تھا کہ ان کے گھر والے کیا کریں گے. تو کہتے وہ تو کہہ رہے تھے ہمیں پہلے ہی پتا تھا، یہ میسج کا آ رہا تھا ہمیں 3-4 آپ دن مجھے سے. بھیج دیں، آپ ذرا پلیز مجھے بھیج دیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، اب اسی پیج کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر ریپیٹیشن ہے. سورہ آل عمران کی آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرمائے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. بالکل وہی بات اوپر کہ مومن کافروں کو ہرگز دوست نہیں بناتے مومنین کو چھوڑ کر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو تم میں سے ایسا کرے گا، وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. کیوں؟ اللہ کیوں اپنے آپ سے ڈراتا ہے؟ جلدی بتائیں. طاقت اور قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. فیصلہ کس کا نافذ ہوتا ہے؟ اللہ کا. جس کو اللہ بچائے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو آپ فوراً کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
युहज़्ज़िरुकुम अल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है। ताकत और कुदरत का मालिक वो है। डरना चाहिए तो उससे डरना चाहिए। तुम काफिरों से डरते हो? तो बस रब के कमाल देखें, कुरान का तर्ज बयान देखें, हकायक को किस तरह बयान किया है। और जो आखिरी बात है वो तो इंतहा की है। क्या है बोला आखिरी बात? व इलल्लाहिल मसीर, तुमने बिल आखिर पहुंचना रब के पास है। हर चीज जो दुनिया में यहां कर रहे हो उसका हिसाब तुमने अल्लाह के यहां देना है। गौर फरमाया आपने? अब आपने मेहरबानी ये करनी है कि ये सारी आयत, बाकी मैंने आपको सिर्फ एक सफ़े पे और ये 5 सफ़हात पर सारी आयत हैं। कुरान हमें क्या हुक्म देता है कि काफिरों, मुनाफिकों और यहूदियों के साथ दोस्ती के हवाले से क्या अहकामात हैं, बड़ी सारी तफसीलात मौजूद हैं। खुद पढ़िए, अपने दोस्तों को भेजिए, और ख़ासकर उन लोगों को जो गैर मुल्क में हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझ लीजिए, आपने हर काफिर, हर मुशरिक, हर यहूदी ईसाई से सलूक जो करना है वो अच्छे मुसलमान जैसा, लेकिन उनको दोस्त, दिली दोस्त नहीं बनाना। ये था आज का दर्स। हमने आयत 14 तक किया है। इंशाअल्लाह आयत नंबर 15 को 15 आप सुन लें, बड़ी आसान है। आदल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, अल्लाह ताला ने उनके लिए शदीद अजाब तैयार कर रखा है। इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून, कितने ही बुरे करतूत हैं जो वो कर रहे हैं। दोस्ती इन लोगों से लगाना, यहूद, मुनाफिकीन, कुफार से, अल्लाह के यहाँ इसको गिना, वो लोग जो करेंगे वो शदीद अजाब देगा अल्लाह उनको, और वो अल्लाह के यहाँ इससे बुरा अमल कोई नहीं है। तो ये थी आयत 15। अगर कोई सवाल है 11 से 15 तक तो पूछें, वरना ये कल आपने ये पढ़ कर आना है, मैंने सवाल करने हैं। ये दोस्ती के हवाले से हैंडओवर आपके पास आया है, और आयत 16 से आगे शुरू करेंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह अल्लाह हम लोग सबको तौफीक दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सर जज़ाकल्लाह। जी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी फरमाएं। जी सर जी, अगर कोई हामला खातून हो और उनके हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो क्या उन पे इद्दत लाजिम हो जाती है या बाद में इद्दत होगी? उनकी इद्दत है उस बच्चे का पैदा हो जाना, और फिर उसको दूध भी पिलाना, अगर रिक्वेस्ट करें उस बच्चे के नाना दादा वगैरह तो उसकी इद्दत वज़े हमल है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल?